لیکن آج ہم کیا ہیں؟ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہمارا وقت عجیب طریقے سے بیکار کاموں میں ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں جن میں ہم اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر چند کام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آج ہمارا وقت سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہم عجیب طریقے سے دیوانگی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ویڈیو گیمز ہیں، موبائل فون کا غلط استعمال ہے۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے اپنوں سے دور اور غیروں سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں ماں باپ ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بچے ہیں کہ دور کے دوستوں سے رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں اور چاٹنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ سوشل میڈیا نے ہمیں وقت کو برباد کرنا سکھایا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری صلاحیت میں اضمحلال آ رہا ہے، صلاحیت کا فقدان ہو رہا ہے۔ جب پڑھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے تو فکر میں وسعت کیسے پیدا ہوگی؟ صلاحیت میں گہرائی کیسے آئے گی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر لگام لگایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں، بلکہ سوشل میڈیا آج نعمت ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ دین سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کیجیے، دعوت کے کام کے لیے اس کا استعمال کیجیے۔ آج ہمارے پاس چانسز ہیں۔ اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھیں سوشل میڈیا پر، اگر ہم لکھ نہیں سکتے ہیں تو ایسے دعات ہیں جو لکھتے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ان کے ویڈیوز کو شیئر کریں، اس میں اچھا کامنٹ کریں، ان کو دوسروں تک پھیلائیں۔ یہ کام ہے کرنے کا۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، خیر کے کام میں سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ یہ ہے آج کرنے کا کام۔ بلکہ سب سے اہم کام یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارا جو وقت برباد ہوتا ہے، دنیا کی چاہت اور موت کو بھولنے کی وجہ سے بھی ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی چاہت نے غافل رکھا یہاں تک کہ موت کو گلے لگا لیے، قبر کی زیارت کر بیٹھے۔ جی ہاں، یہی حالت ہے ہماری۔ موت کو بھول کر کے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بیکار نہیں ہوتا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے۔ اس لیے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم اپنے مقصد کو سمجھیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو دھیان میں رکھیں گے اور اسے سامنے میں رکھ کر کے اسے بنانے کی کوشش کریں گے۔ تیسری چیز جو ہمارے وقت کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے بری صحبت۔ کبھی کبھی ہم اچھے ہوتے ہیں لیکن صحبت غلط ملی، وقت کو برباد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم بھی وقت کو برباد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے صحبت میں دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی وقت کی قدر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی اچھی ہوگی تو اس کا اثر ہم قبول کریں گے، دوستی بری ہوگی تو ہم بھی برے ہوں گے۔ ٹال مٹول بھی وقت کے برباد کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہمیں دین کے حوالے سے کچھ نصیحت کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، توبہ کر لیں گے، وقت بہت باقی ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ دنیا کے حوالے سے ہمیں نصیحت کی جائے تو ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے، ابھی وقت باقی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ٹال مٹول ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ آج کا کام آج ہی کرنا ہے، کل نہیں، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو کس نے دیکھا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ من القوت الا تؤخر عمل اليوم الى غد، طاقت کی پہچان یہ ہے
کہ تم آج کا کام کل پر مؤخر مت کرو، کل پر مت ڈالو. اور ہمارا دین نیکی کے کام میں سبقت کی تعلیم دیتا ہے. فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں سبقت کرو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کام میں، خیر کے کام میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. ہمارے رب نے کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس لیے ایک بندے مومن کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. آج کا کام آج ہی کریں گے، کل پہ نہیں ڈال سکتے. میرے بھائیوں، ہم اپنے دائرہ میں رہ کر کے وقت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اہم سوال ہے. ہم اپنے دائرہ میں رہ کر کے وقت سے کیسے فائدہ اٹھائیں.